تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ ضحیٰ۔ سورہ ضحیٰ مکی سورہ ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: قسم ہے روز روشن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور یقیناً بعد کا دور آپ کے پہلے دور کی بنسبت بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے یتیم پا کر آپ کو پناہ دی اور اس نے آپ کو حیران پایا تو راستہ دکھایا، اور اس نے آپ کو محتاج پایا تو غنی بنا دیا؟ لہذا آپ پر لازم ہے کہ کسی یتیم پر سختی نہ کریں اور کسی سائل کو نہ جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمت کا برملا اظہار کریں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: قسم ہے روز روشن کی، قسم کھائی ہے اس وقت کی جب سورج بلند ہو جاتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور رات کی قسم جب اہل شب کو سکون میسر آ جائے اور رات کا اندھیرا اپنی جگہ ٹھہر جائے اور رک جائے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، یعنی اس نے ایسا قطع تعلق نہیں کیا ہے جس قطع تعلق میں الوداع کہہ دیا جائے، اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے میں تاخیر کی، اور سب سے پہلے جو سورہ نازل ہوا وہ اقرا باسم ربک الذی خلق تھا۔ پھر نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کہا شاید آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے آپ پر وحی نہیں آئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ مذکورہ آیت نازل فرمائی۔ تفسیر جوامع میں ہے، روایت کی گئی ہے کہ کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ رک گیا تو مشرکین نے کہنا شروع کیا کہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور وہ ناراض ہو گیا ہے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور یقیناً بعد کا دور آپ کے پہلے دور کی بنسبت بہتر ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا مذکورہ آیت کے الفاظ کے معنی ہے دوبارہ آنا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور عنقریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا رسالت ماب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے۔ وہ اونٹ کے اون کی چادر اوڑھے ہوئے تھیں اور اپنے ہاتھوں سے آٹا پیس رہی تھیں اور اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھیں۔ جب حضرت نے یہ کیفیت دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا اے میری پارہ جگر، تم دنیا کی تلخی کو آخرت کی شیرنی کے عوض برداشت کر لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیت نازل فرمائی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کتاب مناقب میں امام صادق علیہ السلام سے ایسی ہی روایت منقول ہے، اور اس روایت میں حضرت کے مذکورہ قول کے بعد یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اس کی عطا کردہ نعمتوں پر، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ میرے جد اس بات پر راضی ہوئے کہ کوئی موحد جہنم میں باقی نہ رہے۔ حضرت محمد بن علی یعنی ابن الحنفیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اے عراق والو، تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ امید افزا آیت قرآن کریم میں یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندوں جنہوں نے زیادتی کی ہے، اور ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید افزا آیت کتاب خدائے متعال میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے۔ خدا کی قسم یہ شفاعت ہے جو اہل لا الہ الا اللہ کے بارے میں عطا ہوئی ہے
یہاں تک کہ رسول اللہ یہ کہیں گے یا ربی رضیتو، اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا اس نے یتیم پا کر آپ کو پناہ دی؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس نے آپ کو حیران پایا تو راستہ دکھایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس نے آپ کو محتاج پایا تو غنی بنا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا پے در پے ذکر ہے، اور اس بات سے آگاہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ نے جس طرح ان کی گزشتہ زندگی میں بہترین سلوک کیا وہ مستقبل میں بھی ان کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھے گا، اور بظاہر یہی معنی ظاہر ہیں۔ تفسیر عیاشی میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے یتیمہ یعنی منفرد بے مثل، جس کی مخلوقات میں کوئی مثال نہ ہو۔ اے نبی، لوگوں نے آ کر آپ کے پاس پناہ لی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ کو ایسی قوم میں گمشدہ پایا جو آپ کی فضیلت کو نہیں پہچانتی تھی، اللہ نے آپ کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آپ نے علم سے اقوام کی کفالت کی تو اللہ نے آپ کے ذریعے انہیں غنی بنا دیا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا یتیم وہ ہے جو بے مثال ہو، اسی لیے کہا جاتا ہے در یتیم، نایاب موتی، اس لیے کہ وہ بے مثال ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرمایا کہ آپ کو وحی سے غنی بنا دیا، آپ کسی چیز کے بارے میں کسی اور سے سوال نہیں کرتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ کو ایسی قوم میں حیران و ششدر پایا جو آپ کی نبوت کی فضیلت کو نہیں پہچانتے تھے، اللہ نے آپ کی طرف ان کی رہنمائی کر دی۔ کتاب عیون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے عصمت انبیاء علیہم السلام کے بارے میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ آپ کو تنہا اور منفرد پا کر لوگوں کو آپ کی طرف پناہ نہیں دی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آپ کو آپ کی قوم میں ناشناختہ پایا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں تو اللہ نے انہیں آپ کی معرفت کی ہدایت کر دی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کی دعا کو مستجاب قبول شدہ قرار دیا۔ تفسیر مجمع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور وہ صاحب کرم و احسان ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں باپ کی طرف سے کیوں یتیم رکھا گیا؟ فرمایا تاکہ کسی مخلوق کا ان کے اوپر حق نہ رہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لہذا آپ پر لازم ہے کہ کسی یتیم پر سختی نہ کریں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ناانصافی نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے لیکن دراصل تمام لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کسی سائل کو نہ جھڑکیں۔ فلا تنہر کے معنی ہے لا تطرد، انہیں نہ ڈانٹیے، نہ جھڑکیے، نہ دھتکاریے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اپنے رب کی نعمت کا برملا اظہار کریں۔ فرمایا اللہ نے آپ پر جو کچھ نازل فرمایا ہے اور آپ کو حکم دیا ہے، نماز اور زکوٰۃ، روزہ اور حج اور ولایت، اور اللہ نے جس چیز سے آپ کو فضیلت بخشی ہے آپ اسے بیان فرمائیے۔ تفسیر مجمع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے اسی مفہوم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے، آپ کو فضیلت بخشی ہے، آپ کو رزق مرحمت فرمایا ہے، آپ اسے بیان فرمائیے، آپ سے حسن سلوک کیا ہے اور آپ کی رہنمائی کی ہے۔ کتاب محاسن میں امام حسین ابن علی علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا حضرت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ نے ان پر جو انعام فرمایا ہے دین کی نعمت عطا کر کے اسے بیان کریں۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا کہ اپنے دین کے بارے میں بیان کیجیے اور جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے اور جو آپ پر انعام فرمایا ہے اس کا تذکرہ کیجیے۔ اور امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے پر اپنی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ اپنی نعمت کا اظہار کرتا ہے تو اس کا نام حبیب اللہ یعنی اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے والا رکھ دیا جاتا ہے، اور جب اللہ اپنے بندے کو نعمت سے نوازتا ہے اور وہ اسے ظاہر نہیں کرتا تو اس کا نام بغیض اللہ، اللہ سے دشمنی کرنے والا اور اللہ کی نعمت کو جھٹلانے والا رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سورہ کے پڑھنے کا ثواب سورہ شمس کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔